السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین ارسم دعا ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور میں دعا بات کر رہی ہوں اور ہمارا سلسلہ ہے جو قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا الحمدللہ 14 پارہ ہم نے ختم کر لیا۔ ہمارا 15 پارہ سے بنی اسرائیل سٹارٹ ہو رہی ہے ہماری۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹرانسلیشن کا سلسلہ۔ اور سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو آپ نے کچھ لرننگ کی ہو، کچھ آپ نے نیا سیکھا ہو اس میں سے، تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاری کے اس طور پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم الدین و فہم القرآن عطا فرمائے۔ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ٹرانسلیشن ہے ہماری سے بنی اسرائیل سٹارٹ کرنی ہے ہم نے چیپٹر نمبر 15 ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اسرا لے گئی بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً راتوں رات، من مسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی وہ مسجد اقصی کے، برکنا برکت دی ہم نے، حولہ جس کے ماحول کو، لینوریہ تاکہ دکھائیں ہم اسے، من آیاتنا اپنی کچھ نشانیاں، انہو بے شک اللہ، هو السمیع البصیر، اللہ بے شک اللہ ہی ہے سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا۔ اب ہم اس کا کرتے ہیں ورڈ بائی ورڈ ترجمہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو بعض نشانیاں دکھلائیں، بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہجرت سے لگ بھگ 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی کے اندر ہجرت سے لگ بھگ 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائے گی، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی آیات دکھلائیں۔ یہ واقعہ کم سے کم 25 صحابہ سے مروی ہے۔ واقعہ خواب کی حالت میں، یہ کشفی حالت میں ظہور نہیں ہوا تھا بلکہ جاگتے ہوئے اور جسمانی طور پہ ظاہر ہوا تھا۔ یہی جمہور امت کا مذہب ہے جس کی سیدھا سیدھا دلائل یہ ہیں۔ ابتدائے واقعہ سبحان اللہ سے کیا گیا ہے جو دلیل ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ خواب کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہوتی، ابد جسم اور روح دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ کفار نے اس وقت بھی اس واقعے کو جھٹلایا تھا، اگر یہ صرف خواب ہوتا تو جھٹلانے کی تک بھی نہیں بنتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اچھا اب یہ معراج شریف کے واقعے کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسجد اقصی لے کے گئے تھے، وہاں سے انہوں نے وہاں پہ نماز ادا کی تھی، اور پھر وہاں سے براق تھا، ایک گھوڑا براق ویسے بجلی کو کہتے ہیں، وہ بجلی کی تیزی سے چلنے والا گھوڑا تھا۔ اس کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو لے کے گئے تھے اور ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی تھی، جنت دوزخ دکھایا تھا، تمام انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے، اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہ پہنچے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اس سے آگے اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پھر وہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ پاک کے پاس گئے تھے۔ اسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے ڈائریکٹ ملاقات کی تھی۔ اللہ پاک کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ ٹھیک، تو یہ معراج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے فرمایا تھا کہ اللہ، عرض کیا تھا اللہ میں تو آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہوں، میں تو آپ سے باتیں کر رہا ہوں، تو مجھے بتائیں میں چاہتا ہوں کہ میری امت بھی آپ سے اس طرح بات کرے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا، اللہ پاک نے پھر ہمیں نماز تحفے میں دی تھی۔ اللہ نے ہمیں
نبی تم سو اللہ پاک کو بتاتا ہے کہ نماز جو ہے وہ آپ کی امت میرے سے باتیں کر سکے نماز کے اندر. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی امت میرے سے باتیں کر سکے گی نماز کے اندر. جب ایک مومن سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے اور مومن کے درمیان، اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو نماز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس سے کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج. یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برکت دے رکھی ہے بعض کو بعض نشانیوں پر. تو اب برکت جو ہے بیت المقدس میں کئی مادی اور روحانی برکات ہیں. اب بیت المقدس جو ہے اس میں کئی مادی اور روحانی برکات، درخیز اور سرسبز حصہ ہے، خوبصورت پھلوں کی کثرت ہے، اور کئی انبیاء، ٹھیک ہے، زرخیز اور سرسبز حصہ ہے، خوبصورت پھلوں کی کثرت ہے، اور کئی انبیاء کا مدفن ہے. ان 3 مساجد میں سے ایک مسجد ہے جس کے لیے سفر کرنا مشروع ہے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. آتینا اور دی تھی ہم نے موسیٰ کو موسیٰ کو بھی کتاب، وجعلناہ اور بنایا تھا اس کتاب کو ہدی ذریعہ ہدایت، بنی اسرائیل کے لیے. اللہ اس تاکید کے ساتھ کہ نہ تتخذوا بنانا تم من دونی میرے سوا کسی کو وکیلا اپنا کارساز. اچھا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا. ذریات تم اولاد ہو، من حملنا ان لوگوں کی جنہیں سوار کیا تھا ہم نے، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر. انہو کانا بے شک وہ تھا عبداً شکورا شکر گزار بندہ. ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. بلا شبہ نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے. یہاں اشارہ دیا گیا ہے کہ اہل مکہ کو کہ تم بھی شکر کی روش اختیار کرو، کیونکہ تم جن کی اولاد ہو وہ شکر گزاری کی بدولتی طوفان سے بچے تھے. کیا طوفان کے بعد نسل انسانی حضرت نوح کی اولاد سے چلی ہے؟ دیگر لوگوں سے بھی؟ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ سوال کیسے پیدا ہوتا ہے. اصل میں یہ غلط فہمی اسرائیلی روایت سے پہلی ہے، جبکہ قرآن میں صراحت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی سوار تھے. آگے نسل انسانی انہی سے چلی تھی. بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق فلسطین میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی ہدایت کو فراموش کر دیا. ہدایت یہ تھی، پہلی نمبر 1، پورا فلسطین فتح کریں. بنی اسرائیل نے پورا فلسطین فتح نہ کیا بلکہ چند علاقوں پر ہی قناعت کر بیٹھے، اور فلسطین میں کوئی مستحکم حکومت قائم نہ کی بلکہ 12 قبائل اپنی علیحدہ حکومتیں قائم کر لیں. اور نمبر 2، سابقہ اقوام کی اخلاقی بیماریوں سے خود کو بچائیں. مگر عملاً بنی اسرائیل شرک، بے حیائی وغیرہ سب برائیوں میں ملوث ہو گئے تھے اور نبیوں کو قتل کیا. وقضینا اور متنبع کر دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو فی الکتاب کتاب میں، لا تفسدن کہ تم ضرور فساد بچاؤ گے، فی الارض زمین میں، مرتين 2 مرتبہ، ولا تعلن اور ضرور سرکشی کرو گے، علوا کبیرا بڑی سرکشی. اچھا، تو اللہ پاک یہاں پہ فرمانا ہے اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. فَإِذَا جَاءَ پھر جب آیا وعد اولاہما ان میں سے پہلا وعدہ، بعثنا تو مسلط کر دیے ہم نے، علیکم تم پر، عبادا لنا اپنے ایسے بندے، اولی باس شدید جو سخت جنگجو تھے، فجاسو سو وہ گھس کر پھیل گئے تمہاری تلاش میں، خلال دیارا پورے ملک میں، وکانا اور تھا، وعدن یہ ایک وعدہ اللہ کا، مفعولا جسے پورا ہو کر رہنا تھا. پھر ہم نے پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں اتنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے، اور یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہونا ہی تھا. اشارہ بخت نصر کی جانب ہے جس نے بابل سے آ کر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا، اور بے شمار لوگوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے گئے.
اچھا ثم پھر رددنا پھرے ہم نے لکم الکرۃ تمہارے دن غلبہ دے کر علیہم ان پر، وامددناکم اور مدد دی ہم نے تم کو باموال مال وبنینا اور اولاد سے، وجعلناکم اور کر دیا ہم نے تم کو اکثر النفیع کم تعداد میں بہت زیادہ۔ پھر ہم نے ان فاتحین پر تمہیں غلبہ دیا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی، اور نفری بھی بہت زیادہ بڑھا دیا، اور نفری میں بہت زیادہ بڑھا دیا۔ ان احسن تم دیکھو اگر بھلائی کی تم نے، احسن تم تو تھی وہ بھلائی لانفسکم تمہارے اپنے لیے، وان اساتم اور اگر برائی کی، فلہا تو تھی وہ تمہارے اپنے لیے، فاذا جاء پھر جب آیا وعد الاخرۃ دوسرے وعدے کا وقت، تو مسلط کر دیے ہم نے تم پر دوسرے دشمن، لیسوء تاکہ وہ بگاڑ دیں، وجوہکم تمہارے چہرے، ولیدخلوا اور داخل ہو جائیں، ولیدخلوا المسجد اور داخل ہو جائیں مسجد یعنی بیت المقدس میں، کما دخلہ جس نے داخل ہوئے تھے اس میں، اولا مرۃ پہلی بار، ولیتبروا تاکہ تو تباہ کر دیں، ما علوا تتبیرا ہر وہ چیز جس پر غلبہ پائیں بری طرح۔ دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو خود اپنے لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی تمہیں پر ہوگا۔ پھر جب وعدے کا وقت آ گیا، جابر فاتحین تمہارے حلیے بگاڑ دیے، اور مسجد اقصی میں ایسے ہی داخل ہوئے ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جہاں غلبہ پائیں اسے تہس نہس کر دیا، غلبہ پائیں اسے تہس نہس کر دیں۔ 7 ہجری میں رومی بادشاہ نینس کے پورے علاقے کو فتح کر کے 1,23,000 آدمی مار دیے تھے اس نے، اور 67,000 کو غلام بنا لیا تھا۔ یہ یہودیوں کو دوسری بڑی سزا ملی تھی۔ ٹھیک ہے، آسا بعید نہیں کہ آسا ربکم بعید نہیں کہ تمہارا رب ان یرحمکم تم پر رحم فرمائے، وان لیکن اگر تم نے پھر وہی کیا، تم نے پھر وہی کیا جو پہلے کیا تھا، ادنا تو ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا، وجعلنا اور بنایا ہم نے جہنم کو للکافرین حصیرا کافروں کے لیے قید خانہ۔ ہو سکتا ہے تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو پھر ہم تمہیں سزا دیں گے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اِنَّا بلا شبہ ھذا القرآن یہ قرآن یہدی راہ دکھاتا ہے، للتی ایسی جو ہی اقوام بالکل ہی سیدھی ہے، ویبشر اور بشارت دیتا ہے، ویبشر المؤمنین اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو، الذین جو کرتے ہیں یعملون الصالحات اچھے کام، جو کرتے ہیں اچھے کام، انا کہ یقیناً لہم اجرا کبیرا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ اور یقیناً وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے بالآخرۃ آخرت پر، اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب، اور جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُو اور دعا مانگتا ہے، يَدْعُو الْإِنسَانُ اور دعا مانگتا ہے انسان، بِالشَّرِّ شر کی بھی دعا ہوا اسی طرح جیسے دعا مانگنی چاہیے، بالخیر خیر کے لیے، وَكَانَ اور ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ اور ہے انسان عجولا بڑا ہی جلد باز۔ انسان برائی کے لیے ایسی ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے، دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ انسان کی جلد باز طبیعت اس کے تمام اعمال و افعال سے مترشح ہوتی ہے، حتیٰ کہ کبھی جلد بازی میں بد دعا مانگتا ہے چاہے وہ اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے بعد میں وہ اسے پچھتانا ہی پڑے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بارے میں بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے بارے میں بد دعا نہ کرو، اپنے اموال کے لیے بد دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعا قبول ہونے کی گھڑی میں ایسی دعا مانگ بیٹھو اور وہ قبول ہو جائے۔ تو یہ ہمیں منع فرمایا گیا۔
بد دعا کرنے سے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے، وجعلنا اللیل اور بنایا ہم نے رات کو، والنہارا اور دن کو، آیاتین دو نشانیاں، فمحونا پھر بے نور بنایا ہم نے آیات اللیل رات کی نشانی کو، وجعلنا اور بنایا آیات النہاری دن کی نشانی کو، مبصراتن روشن، لتبتغوا تاکہ تلاش کر سکو تم، فضلا من ربکم فضل اپنے رب کا، وَلِتَعْلَمُوا اور تاکہ جان لو تم، عدد السنین گنتی ماہو سال کی، والحساب اور حساب بھی، وَكُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو، فَصَّلْنَاهُ تفصیلا بیان کیا ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، اور رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اسی لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ جیسے دن اور رات کے آنے میں نظام فطرت میں دوسری اشیاء جیسے موسموں کی تبدیلی کا عمل بتدریج سے ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی مہلت کے قانون میں تدریج ہے۔ دن اور رات کے آنے جانے میں جہاں دیگر بے شمار فوائد ہیں، وہ ان سے تقویم یعنی کیلنڈر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں دن اور رات کا ذکر کیا گیا ہے، رات کو پہلے بیان کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطری نظام میں 24 گھنٹے کی اکائی کی ابتدا غروب شمس سے اگلے غروب شمس تک ہے۔ اوکے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اچھا، وَكُلَّ انسان ہر انسان کا معاملہ یہ ہے، الزمناہ کہ لٹکا دی ہم نے، طائرہ اس کی تقریر، فی عنوقی اس کی گردن میں، ونخرج اور نکالیں گے ہم لہو اس کو دکھانے کے لیے، یوم القیامت روز قیامت، کتاباً ایک نوشتہ، یلقاہ منشورا جسے کھلی وہ پائے گا وہ چیزیں کھلی کتاب کی مانند، اور ہر انسان کی نامہ اعمال ہم اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے، اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا۔ طائر پرندہ، اور اس کے علاوہ اسے قسمت شگون بھی کہتے ہیں، کیونکہ اہل عرب پرندوں سے شگون لیا کرتے تھے، اور اعمال نامہ کے معنی یہ بھی لیا جاتا ہے یعنی انسان کی قسمت خود اس کے اعمال ہی بناتے ہیں۔ اس کا دوسری معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ انسان کے اعمال نامے اس کے ساتھ ہی چپکا رہتا ہے، جس میں ہر عمل کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ ہمارے رائٹ اور لیفٹ کانے پہ کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے اچھے اور برے اعمال دونوں کو لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے مقرر کیا، اور قیامت کے دن اسی طرح ہمارے یہ نامہ اعمال سامنے پیش کیا جائے گا۔ اقرا پڑھ، کتاب کا اپنا اعمال نامہ، کفا کافی ہے، بنفسی کا تو خود ہی، بنفسی کا اليوم خود ہی آج، علیہ کا حسیبہ اپنا حساب لگانے کے لیے، اور ہم کہیں گے اپنی کتاب پڑھ لے، آج تو اپنا حساب لگانے کو کافی ہے۔ معنی ہدایت جس نے اختیار کی راہ راست، فإنما تو در حقیقت یہ ہدایت راہ راست اختیار کرتا ہے وہ، لنفسہ اپنے فائدے کے لیے، ومن ضل اور جو گمراہ ہوا، فإنما تو حقیقت میں، یضل اس کی گمراہی کا وبال، علیہا اسی پر، ولا تزر اور نہیں اٹھائے گا، وازرات کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری بوجھ دوسرے کا، وما کننا اور نہیں ہیں ہم، معذبین عذاب دینے والے کسی کو، حتی نبعث جب تک کہ نہ بھیج دیں ہم، رسولا کوئی پیغمبر۔ اچھا، جس شخص نے ہدایت قبول کی تو فائدہ اسی کو ہے، جو گمراہ ہوا اس کا بار بھی اسی پر ہے، اور گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اپنا رسول نہ بھیج دیں۔ یوم قیامت ہر کسی کو اپنا کیا دھڑا بھگتنا پڑے گا، کوئی اپنا بوجھ کسی دوسرے کو منتقل نہ کر سکے گا، اور نہ ہی اپنی گمراہی کا الزام اپنے والدین، گزشتہ نسلوں یا معاشرے پہ دھر کے بھری ہو سکے گا، بلکہ خود اس کا جس قدر اس گمراہی میں حصہ تھا وہ اس کو بھگتنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔
وَإِذَا اور جب اردنا ہم ارادہ کرتے ہیں ان نہلکا کہ ہلاک کر دیں قریاتن کسی بستی کو امرنا تو حکم دیتے ہیں ہم مترفیہ اس کے خوشحال لوگوں کو فسقوا تو سو نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں فیہا اس میں فحقا تب چسپاں ہو جاتا ہے علیہ اس پر علیہ القول اس پر عذاب فیصلہ عذاب کا فدمرناہا تو پھر ہم برباد کر دیتے ہیں ہم اسے تدمیرا پوری طرح. اور پھر جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس میں بدکاریاں کرنے لگتے ہیں پھر ہم اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اسے برباد کر دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی قوم میں خرابی گمراہی اور فساد کی ابتدا طبقہ عمرہ ہی کرتا ہے. انبیاء کی مخالفت میں یہ طبقہ پیش ہوتا ہے. غریب اور کمزور لوگ تو ان کی ابتدا میں مارے جاتے ہیں چنانچہ عذاب لانے کا سبب یہی لوگ بنتے ہیں. اچھا نیکسٹ ون ہے وَكَمْ اور دیکھ لو کتنی ہی اہلکنا ہلاک کیے ہیں ہم نے من القرون امتیں من بعد نوح علیہ السلام کے بعد. وکافا اور کافی ہے بربک تمہارا رب بذنوب عبادہ جو اپنے بندوں کے گناہوں سے خبیرا بصیرا پوری طرح باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کی اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے اور دیکھنے والا ہے. اچھا نوح کے بعد ہم نے کتنی قومیں ہلاک کی اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے کو اور دیکھنے کو کافی ہے. من کانا جو ہے خواہش من کانا یریدو جو ہے خواہش مند العاجلہ دنیا کے فائدے کا عجلنا تجلی دے دیتے ہیں ہم لہو اسے فیہا یہی ما نشاء جو چاہتے ہیں ہم لمن نریدو اور جس کو چاہتے ہیں ہم ثم پھر جعلنا ٹھہرا رکھا ہے ہم نے لہو جہنم اس کے لیے جہنم یصلاھا داخل ہوگا وہ اس میں مذموماً برے حال سے مدحورا اور دتکارا ہوا بدحال اور دتکارا ہوا. بمحاورہ دیکھتے ہیں اس سے جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو دنیا دینا چاہیں اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور پھر ہم نے جہنم اس کے لیے مقدر کر دی پھر وہ بدحال اور دتکارا ہوا داخل ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص آخرت کو فراموش کر کے کتنا ہی دنیا کی طلب اور کوشش کر لے صرف اسے ہی ملے گا جس کا اللہ نے مقدر کر رکھا ہو اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے مقدر کر رکھا ہے اس کا. ومن ارادہ اور جو کوئی خواہش مند ہو نرد الآخرت جو کوئی خواہش مند ہو آخرت کا وسعی اور کوشش کرے لہا اس کے لیے سعیہا جو کوشش ضروری ہے وہوا اور ہو بھی وہ مومن فاولئک بس یہ لوگ ہیں کہ ہے سعیہم مشکورا ان کی کوشش مقبول. اور وہ جو آخرت چاہے اور اس کے لیے اپنی کوشش بھی کرے اور وہ مومن ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی. اس کا مطلب اس کی وسائی کی قدر ایسی کی جائے کہ آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا جبکہ دنیا بھی جتنی مقدر ہوگی ضرور ملے گی. یہاں ایک اور لفظ بہت ہی زیادہ قابل غور ہے. دنیا کے لیے صرف ارادے کا لفظ آیا ہے جبکہ آخرت کے ساتھ کوشش کا بھی ذکر فرمایا ہے. گویا دنیا تو کوشش کے بغیر بھی مل سکتی ہے مگر آخرت کوشش کے بغیر ملنے والی نہیں. کلن مدو ہر ایک کو مدد دیتے ہیں ہم ہؤلائی ان کو بھی
وَهَؤُلَاءِ اور ان کو بھی من عطاء عطا میں سے ربک تیرے رب کی وما کانا اور نہیں ہے عطاء عطا ربک محظورا تیرے رب کی کسی پر بھی اچھا کسی پر بند ہم ہر طرح کی ہم مدد کرتے ہیں یہ ہوں یا وہ ہوں اور یہ آپ کے رب کا عطیہ ہے اور آپ کا رب یہ عطیہ کسی پر بند نہیں آپ کے رب کا یہ عطیہ کسی پر بند نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مدد کرتا ہے اللہ کے ساتھ ہر کسی کی مدد کرتی ہے انظر دیکھو کیفا کیسے فضلنا فضیلت دی بعضہم بعض کو علی بعض بعض پر والآخرت البتہ آخرت اکبر درجات بہت بڑی ہے درجات کے اعتبار سے وہ اکبر تفضیلا اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے ٹھیک ہے دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور آخرت کے درجات اور فضیلت بھی بڑی ہوگی یہ فضیلت مال اور رزق میں بھی ہے اور سیرت و کردار کی طہارت میں بھی ہے اصل فضیلت تو آخرت کی فضیلت ہے اہل جنت کو جنت اور اہل جہنم کو جہنم ملے گی اور جنت اور جہنم میں درجات بھی ہوگی جس کا فرق بہت زیادہ ہوگا لا تجعلنا بنانا مع اللہ کے ساتھ الہن کوئی معبود آخر دوسرا فتق ادا اور ورنہ بیٹھا رہ جائے گا تو مذموماً ملامت زدہ مخذولا اور بے یار و مددگار ہو کر اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہ بنانا ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے یوم قیامت میں بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی کیونکہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں زمین بوس ہو چکی ہوں گی جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی وہ قیامت کو اس کے کسی کام نہ آ سکے گی اللہ تعالیٰ کو اس نے شریک ٹھہرا کر ایسے ہی ناراض کر لیا ہوگا چنانچہ وہ بالکل بے یار و مددگار رہ جائے گا جی آیت نمبر 32 تک ہم نے آج فنش کیا سورۃ بنی اسرائیل چیپٹر نمبر 15 2 رکوع ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں اتنی دیر تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اگر آپ کو کچھ لرننگ ملی ہو میری اس ویڈیو سے یا آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو اور تو آپ صرف صدقہ جاریہ کے لیے اس کو شیئر کر دیجیے گا سبسکرائب کر دیجیے گا میرے چینل کو اور دعاؤں میں ڈیفینیٹلی یاد رکھیے گا جتنے سامعین ہیں سب سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ